बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल आपके लिए ढेरों दुआएं। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से भरपूर खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज का जो मेरा वीलॉग है उसमें बड़ी दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो ये कि क्या आने वाले दिनों में पीटीआई और ख़ास करके सुहेल आफरीदी जो हैं इमरान खान की रिहाई के लिए ऑल आउट जाएंगे या नहीं। जो उन्होंने कहा था मेरे हाथ कच्चे धागों से बंधे, वो टूटेंगे या नहीं, क्योंकि अलीमा खानम साहब बने तो उनसे कह दिया कि ये धागे तोड़ दें। लेकिन अगर ये धागे नहीं टूट रहे तो क्या सुहेल आफरीदी भी आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर की तरह कंप्रोमाइज़ होते जा रहे हैं। आज एपेक्स कमेटी का भी एक इजलास है जिसकी मेरे ख्याल जिसमें वो मौजूद हैं, जिसमें सूबे के हवाले से वहाँ के जो इंतज़ामी अफसर हैं वो फ़ौज के और बाकी भी वो भी शरीक होंगे। तो कल वो वज़ीर-ए-आज़म से मिले थे। तो इन हालात के अंदर क्या ये समझा जाए कि सुहेल आफरीदी भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी ख़बर पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, बल्कि आप तक पहुँचा दूँ कि कल अडयाला में जब धरना दिया हुआ था अलीमा खानम और उनकी बहनों ने, तो वहाँ पे एक मशकूक शख्स जो है गिरफ़्तार हुआ, जो उनके करीब ही मंडलाता फिर रहा था। और उसके मंडलाते फिरने पर और बार बार आने से उसकी मशकूक हरकत से जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उन्हें थोड़ा सा शक हुआ। और जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उससे एक पिस्तौल बरामद हुई। ये गैर लाइसेंसी पिस्तौल है। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन अभी इसकी तफसीलात नहीं आ रही कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया था, क्या मकसद था, पिस्तौल लेके क्यों फिर रहा था, और ख़ास करके इमरान खान की बहनों के गिर्द क्यों फिर रहा था। ये अभी तक इसके मुतालिक नहीं बताया गया पुलिस ने कि क्या है। तफ्तीश हो रही है तो जिन्नी की तफ्तीश होती है तुहानू पता ही है कि खान साहब को जिस शख्स ने गोलियाँ मारी थी और पूरा जोर लगा के अचानक उसको वो टीवी पे आ गया, आके उसने जनाब अली उसका बयान हो गया। और पीटीआई उस वक्त के वज़ीर आला सब परेशान हो गए। पुलिस वालों से पूछा भाईजान ये कहाँ से हो गया, उनका भाई साढ़े हाथ खड़े ने। अब जब आपको कोई ये कहता है साढ़े हाथ खड़े ने, तो वो समझ लें कि वो हाथ खड़े का मतलब क्या है कि वो गिटे गोडे नल बह गया, थल्ले बह गया। बहरहाल अब इसका पता चलना चाहिए क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है। इससे पहले आपको पता है 2 दिन पहले जब सुहेल आफरीदी एक क्राउड के अंदर खड़े हुए थे और एक रैली की क़यादत कर रहे थे, तब भी ऐसे ही एक वाक़या पेश आया था। और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कहा कि जनाब अली एक शख्स से पिस्तौल बरामद हुई है, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, जिस पर सुहेल आफरीदी ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। अब सुहेल आफरीदी की बहादुरी अपनी जगह पे है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि वो बहादुर आदमी है, और मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि वो इमरान खान के साथ कमिटेड है। मैं दिलों के भेद अल्लाह जानता है। वो उसका जो पहला जुमला था कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ। ये इस मारे जाने पे नहीं यकीन रखता, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने अल्लाह ज़िंदगी दे, हयाती दे। लेकिन इसके बावजूद भी सुहेल आफरीदी की जो शनाख्त थी वो इश्क़ इमरान थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि सुहेल आफरीदी भी उसी सर्कल का शिकार होता जा रहा है जिसका गंडापुर शिकार है। क्योंकि गंडापुर के लिए भी ये कहा जाता था कि इमरान खान गंडापुर पर अंधा एतमाद करते हैं और गंडापुर को ये समझते हैं कि ये जनाब अली मेरा उन लोगों में से है जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और फिर गंडापुर ने धोखा दे दिया। मैं सुहेल आफरीदी का नहीं कह रहा कि खुद धोखा देगा या नहीं देगा, या क्या, मैं तो हालात के जो वो है बता रहा हूँ। क्योंकि कल अलीमा खानम के चेहरे पे पहली दफ़ा मैंने एक अजीब सी ना उदासी देखी, और उनकी बहनों के वो आहिस्ता आहिस्ता तनहा होती जा रही हैं, पार्टी उनका साथ छोड़ती जा रही है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रही है कि नहीं जी उनकी बारी थी, उन्होंने आना था, यूं होना था। लेकिन आखिर में असल चीज़ तो यही है ना कि इमरान खान की बहनें अडयाला में अकेली रह जाती हैं। और ये फिर इसी तरह चलता रहा तो एक वक्त ही आएगा कि कहीं तीनों बहनें अकेली अडयाला के बाहर ना बैठी हों। और कल उन्होंने जिस तरह कहा, इस जुमले को समझे कि सुहेल आफरीदी अब वो जो कच्चे धागे टूटने का वक्त आ गया उन्हें तोड़ दो। मकसद क्या है कि वो खुद अलीमा खानम, मुझे ऐसा लगता है कि अब हालात से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, और वो जो चाहती हैं या वो समझती हैं कि उनके भाई के लिए एक मोमेंटम बने, और वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा। दूसरी जानिब वो पीटीआई की सेनेटर हैं मिशाल यूसुफजई उनका नाम है मेरा ख्याल है। तो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो मुसलसल उन पे अलीमा खानम के ऊपर हमले कर रही हैं।
اب مجھے نہیں پتا کہ دونوں کے درمیان کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مشال کی نہ اتنی حیثیت، نہ قد کاٹ ہے، نہ عمر ہے کہ وہ اس موقع پہ کوئی بڑے پن کا بھی مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک جس کے نام پہ آپ سینیٹر بنی ہیں یا جس کے نام پہ آپ اڈیا موجہ کرن ڈی میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، اس کی بہن، اس شخص کی بہن پہ آپ جو تنقید کر رہی ہیں، آپ خاموشی بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ شیر افضل مروت نے بھی یہی بلنڈر کیا تھا کہ وہ علیمہ خانم کے اوپر انہوں نے تنقید کے جو تھے وہ توپ کے دانے کھول دیے تھے، لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں رہا کہ اصل میں علیمہ خانم کی فرسٹریشن کیا ہے اور کیوں ہے، کیونکہ وہ عمران خان ان کا بھائی نہیں ہے نا، جس کا بھائی ہے اس کو وہ تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ منیف فاروق اب ظاہر ہے وہ بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور وہ اس سے شرماتے بھی نہیں ہیں۔ کسی دور میں ہم لوگ ذرا اوائڈ ہی کرتے تھے اپنے اوپر کسی کا شیڈو کرنے کا، لیکن اب تو بڑا صافی اسے مانا جاتا ہے جو کھلے باغ ہے جی اب میں رابطے میں فون آتے ہیں جی مجھے تو یوں ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن منیف فاروق صاحب جب تجزیہ کرتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں جی ایسے میری اطلاعات، وہ ظاہر اطلاع کو چڑی تو نہیں انہوں نے کو پیپر سٹ کے بھج جاندی، یا کیا کہتے ہیں وہ انہیں کو جاتے جاتے پیپر پکڑا دیتا کہ گھر جا کے پڑھ لینا۔ ظاہر ہے وہ ان کو رابطے میں ہیں، اطلاعات ہیں، وہی کہتے ہیں کہ جو طاقتور ہیں، طاقتور تو اسی سمجھیے دو حصوں میں ہیں ان کی رائے۔ ایک کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے ان کی بہنوں کو ملوا دیں، ایک کہتا ہے ملوائیں گے تو ٹویٹ آ جائے گا، اور ٹویٹ آ جائے گا تو سنبھالیں۔ میں نے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ٹویٹ اتنا کیسے، اب ایک ٹویٹ سے خوف زیادہ ہے تو جڑا بندہ اندر بیٹھا ہے وہ اس کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ایک لکھے ہوئے 4 جملوں کے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تو کہتے میرا خیال کو درمیانی رستہ نکال لیا جائے، لیکن چلیں علیمہ خانم جو ہیں وہ اب بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ اب سہیل آفریدی کے کورٹ میں گیند ہے، اور دیکھنا یہ کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کیا اس حوالے سے یہ دھاگے کچے بندھن کچے دھاگوں کا یہ توڑیں گے کہ نہیں، کیونکہ کل جمعرات کو کے پی ہاؤس میں پاکستان بھر کے ارکان اسمبلی کو طلب کر لیا گیا، ٹکٹ ہولڈرز کو طلب کر لیا گیا، تنظیمی عہدیداران کو طلب کر لیا گیا۔ ایک بات پی ٹی آئی کو باور ہو چکی ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اگر انہوں نے نرمی کا مظاہرہ کیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ کمپرومائز ہو گئے اور عمران کے کا معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو یہ بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ عمران خان یہ اب میں مشال یوسف زئی کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے بعد پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ والی بات ڈائجسٹ کر گئے کہ جی نہیں کوئی گل نہیں کہ ٹھیک ہے گئے کوئی نہیں ہوا آخر پرابلم سی ڈراپ پاتے نے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی آپ کے کو آ سکتا ہے۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پی ٹی آئی کو اپنے آئندہ کی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے اقتدار میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں پھر سہیل آفریدی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا یا ان کے کسی کردار پہ شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن یہ گل بھی طے ہے کہ جب بندہ سی ایم ہو جاتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، نزاکت ناظرینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، وہ جب حسن آ جاتا ہے پھر نزاکت بھی آ جاتی ہے۔ اب اقتدار میں جب بندہ آتا ہے نا پھر تھوڑا جو کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ عشق عمران کا حصہ ہیں تو کیا سہیل آفریدی صاحب آپ یہ اقتدار کے جو تھوڑے سے جھوٹے ہیں پائی زور دی کہہ کے آپ بس اسے انجوائے کر لیں گے؟ یہ علیمہ خانم کا آپ سے سوال ہے، یہ سوال پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کا بھی ہے، اور سہیل آفریدی کو بھی اس بات کا اندازہ تو ہے کہ پی ٹی آئی والے اتنے زیادہ کیلس ہیں کہ جسے سر پہ بٹھاتے ہیں پھر اسے جوتوں میں بھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ گنڈا پور کو دیکھ لیں، گنڈا پور ہیرو تھا ختم ہو گیا، شیر افضل مروت ہیرو تھا ختم ہو گیا۔ آپ نام لیتے جائیں لوگوں کے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والے ہیرو بھی بہت جلدی بناتے ہیں اور زیرو بھی بہت اچھی جلدی بناتے ہیں۔ اب یہ سہیل آفریدی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، پی ٹی آئی نے کل فیصلہ کرنا ہے
کہ وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا لاہے عمل اپنائیں گے. اب یہ لاہے عمل 8 فروری والا بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ جی مریم صاحبہ نے لاہور میں بسنت والا کام ڈال کے ایک تو نیریٹو جو ہے نا اس کو ہی چینج کر دیا ہے. آج میں پبلک ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں، وہاں پہ بھی یہ سوال ہوا تھا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، جبکہ پھر لاہور میں بسنت ہے اور بسنت نے احتجاج کو بالکل دھندلا دیا. تو میں نے انہیں کہا کہ لاہور پورا پاکستان نہیں ہے. لاہور میں اگر لاہور میں گڈیاں اڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ دب جائے گا. یہی تو نیریٹو کی جنگ ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے لاہور میں ایک سرپرائز تیار کیا ہوا ہے بسنت والے دن، اور اسے رولا پے گا. لیکن یہ کہ پورے پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کو اپنی طاقت، کیونکہ اگر 8 فروری کو پی ٹی آئی کو بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کو اتنا بڑا نقصان ہونا ہے. آئندہ عمران خان کی کسی بات کو، جو باہر کے لوگ ہیں ان کی بات کو کوئی سیریس نہیں لے گا، اسپیشلی عوام بھی اور طاقتور بھی. اور اگر یہ ناکامی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان پہ سختی مزید بڑھ جائے گی. عمران خان کی بقائی اس بات میں ہے کہ باہر عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے اور تگڑا ہوتا رہے. جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن آپ سمجھے کام مک گیا ہے. کیونکہ جو میر عبدالستار جیسے لوگ ہیں جو اڈیالہ میں کل گرفتار ہوئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ میر عبدالستار پہ بہت تشدد ہوا اور ڈی جی خان کی جیل میں انہیں پھینک دیا گیا. وہاں پہ ان سے جس صوبے میں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایک طرف ایک سی ایم ہے جو جس کے گرد بس روشنی ہے، دوسری جانب اگر کوئی پی ٹی آئی کا نام بھی لے دے تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ میر عبدالستار والا. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اڈیالہ سے بچوں کو بھی اٹھا کے لے جایا گیا. تو ان حالات کے اندر کے پی میں اگر سہیل آفریدی بھی خاموش ہو جاتے، پنجاب میں تو خوف کا نظام اس سطح پہ چلا گیا ہے کہ میں نے بتایا میر عبدالستار کا بھی، اور آپ کا نکلے کوئی باہر پنجاب میں نکل کے عمران خان کا جھنڈا لے کے نکلے وہ گرفتار ہو جائے گا. ایک سمجھ لیں کہ ایک غیر اعلانیہ یہاں پہ جمہوریت ختم ہو چکی ہے، اور اوپر بیٹھی ہوئی جو ایک خاتون ہے وہ جمہوریت کے نام پہ ہر وہ کام کر رہی ہے اور دھڑلے سے کر رہی ہیں جس کی کہیں جمہوریت میں کہیں اجازت نہیں ہے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہو گئی ہے. اس ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن میں اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتے، تو پھر عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. چلتے چلتے خبر سننے کے یو اے ای نے پاکستان سے کہا بھائی جان $2.5 ارب واپس کٹو. اور جناب علی پاکستان نے بڑی منتیں ترلے کر کے کہا یار ہمیں کوئی ٹائم دو. انہیں 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ جی 1 مہینے کا ٹائم دینا، ساڑھے پیسے واپس کر دیو جو آپ نے کیا کہتے ہیں ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں وہ. اب 12 دن رہ گئے. 12 دن بعد ہمارے قومی خزانے سے اگر $2 ارب نکل جاتے ہیں تو سوچے کہ اکانومی پہ کتنا بڑا دھچکا پڑے گا. اطلاعات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو ہم تیل لیتے ہیں وہ بھی رول اوور کرنے کی ہم درخواست دے رہے ہیں، جی پیسے ہم آپ کو دے دیں گے. ایک طرف پاکستان کا یہ حال ہے، دوسری طرف ہم لاہور میں گڈیاں اڑا کے اور چہروں پہ پینٹ کر کے ہم کہہ رہے ہیں خوشحالی آ گئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مسخرے ہیں جو اپنے چہروں پہ یہاں پہ لال نشان لگاتے ہیں، یہاں 3 لکیریں لگا کے ایک لمبی سی ٹوپی پہن کے، اور ہم تار کے اوپر پھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا خوشحال ہے. ہم جناب علی لاہور کی چند عمارتوں کو روغن کراتے، ان کے اوپر لائٹیں لگاتے ہیں، بڑی بڑی گڈیاں لگا کے ہم کہتے ہیں پنجاب خوشحال ہو گیا. عالم ہمارا یہ کہ $2 ارب ہمیں واپس دینے میں مصیبت بنی ہوئی ہے. انڈیا وہ چین کو وہ سعودی عرب سے جو ہم نے تیل ادھار لیا وہ اودلی منتا کرن ڈے پائن. ہماری حیثیت کیا ہے؟ کوئی چودھریوں کے گاؤں میں جو بیچارے بڑے ماڑے ہوتے ہیں نا، جو کبھی ادھر سے پیسے لیتے ہیں، وہ لنگ دے کو کہتا ہوا تو دیتے نہیں پیسے، کوئی کبھی کوئی آواز پکڑ کے یہاں سے کھینچ رہا ہوتا ہے، کسی کے وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ چوہے صاحب بس مہربانی کر دیں ہم دے دیں گے. اور ہمارا عالم یہ کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنی خوشحالی لے آئے ہیں، پنجاب میں گڈیاں اڑ رہی ہیں، بسنت آ رہی ہے. اور ویسے آپس کی بات ہے، ایک بات تو مجھے کہنی پڑ رہی اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں غربت ہے،
भूख है, बहुत महंगाई है, बेरोज़गारी है। दूसरी तरफ हम 15-15, 20-20 हज़ार के पिन्ने डोर के ख़रीद रहे हैं, 500-500, हज़ार की गुड्डी ख़रीद रहे हैं। वो सूबा जिसके अंदर लोगों को 1000 रुपये दिन में कमाते हैं, पूरा घर खाना खाता है, वहाँ एक पतंग जो है 1000 रुपये की ली जा रही है। वहाँ पे एक पिन्ना जो है, एक आम आदमी की जो तो महीने की टोटल इनकम है एवरेज पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार, 25 से 30 हज़ार में एक पिन्ना और 5 गुड्डियाँ आ रही हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, छतें बुक हो रही हैं। मैं खुशियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सेलिब्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन भाई इससे आप एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं पूरी कौम में। पंजाब के बाकी सूबे कहाँ जाएंगे? लाहौर के जो गरीब भूखे मरने वाले लोग हैं, जब वो छतों पे रोशनियाँ देखेंगे, देगे पकती देखेंगे और उनके घर में भूख होगी तो क्या सोचेंगे? ज़रा आप भी सोचें।